اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ جس طرح کہ آپ احباب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے ہیں۔ کل سے تیسرا عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں جو اس کی طاق راتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں وہ بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس دن کوئی بھی کتا گدھا وہ نہیں بولتا اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ آسمان پر ایک خاص قسم کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار جو نشانیاں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو ہے وہ سورۃ القدر جو ہے وہ 30ویں پارے میں موجود ہے، اس میں اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر فضیلت اور برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر فضیلت، برکت اور اجر میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے روح الامین یعنی کہ جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک یعنی کہ صبح فجر کی نماز تک، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک سراسر سلامتی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا فرمان، یعنی کہ قرآن مجید سورۃ القدر کا ترجمہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک بہت نیک بزرگ اللہ کے، انہوں نے ایک تجویز دی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ جس دن آپ رمضان کی جو طاق راتیں ہیں 5، ان میں یہ چند معمولات اپنائیں، یعنی کہ جس دن طاق رات ہو اور جتنا ممکن ہو سکے آسانی کے ساتھ 100، 250، 1000 جتنا بھی آسانی سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں آپ کریں۔ جس دن لیلۃ القدر ہوگی یعنی کہ 5 راتوں میں تقسیم کر لیں، مثال کے طور پہ آپ نے 1000 روپیہ اللہ کے راستے پہ دینا ہے ان 5 راتوں میں، تو 200 روپیہ آپ ہر طاق رات میں آپ خیرات کریں۔ جس دن لیلۃ القدر ہوگی تو آپ کو 1000 مہینوں جتنا ثواب ملے گا خیرات کا، کہ آپ نے 1000 مہینے جو ہیں وہ خیرات کیے۔ پھر اسی طرح آپ ہر طاق رات کو نوافل کا اہتمام کریں۔ جس دن طاق رات ہوگی آپ کو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح ہر طاق رات کو آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ حدیث شریف میں ہے جیسے کہ جس نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھی تو اس کو 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ جتنا ممکن ہو سکے آپ اس کو پڑھیں۔ 3 دفعہ پڑھیں گے تو 1 قرآن پاک مکمل کا ثواب ملے گا۔ 6 مرتبہ پڑھیں گے تو 2 قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ 9 دفعہ پڑھیں گے تو 3 دفعہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو جس دن لیلۃ القدر ہوگی تو آپ کو 1000 مہینے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تو تھی لیلۃ القدر کی فضیلت۔ یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا انعام، اتنی فضیلت اور برکت والی رات کسی بھی قوم کو یا کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشی۔
یہ صرف اور صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ تو مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو اس چیز پہ فخر اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے طاق راتوں کا، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔